السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وأهل بيته وأولياء ملته وأهل سنته أجمعين لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ میں راغب کر سب میں پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اتنے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کسی شاعر اسلام نے چاہے خوب کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ وہ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے، 18,000 عالم ہے نا، تو وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ جو مہینہ ہے بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ علماء اکرام نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ مہینہ ربیع النور شریف کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے سے بھی افضل ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو بہت زیادہ افضل ہے، تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً افضل ہے، لیکن رمضان المبارک کو جو فوقیت ملی، رمضان المبارک کی فضیلت کو جس نے عام کیا، وہ محمد رسول اللہ اس مہینے میں تشریف لائے۔ اس لیے یہ مہینہ رمضان المبارک کے مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہم نے پچھلے جمعہ میں حضور باوقار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا تذکرہ سنا تھا کہ کس شان سے اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ سب سے شان الگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ کے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے مکان میں موجود ہیں۔ مکہ کا ماحول تھا کہ مکے کے سردار، مکے کے رئیس زادے، مکے کے مالدار لوگ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے شہر سے دور گاؤں میں بھیجتے، اس لیے کہ گاؤں کی آب و ہوا بہت پیاری ہوتی ہے، کہ وہاں کے رہنے والے عورتوں کے جو بستروں میں دودھ ہوتا ہے، سینوں میں دودھ ہوتا ہے، وہ اچھی آب و ہوا کا ہوتا ہے۔ وہاں بچہ گاؤں میں دیہات میں جو بھی پلتا ہے وہ بچہ بیمار نہیں ہوتا۔ اس نیت سے بڑے بڑے رئیس زادے
بڑے بڑے مالدار لوگ اپنے بچوں کو دائیوں کو پیش کیا کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کو لے جاؤ 4 مہینے پرورش کر کے لاؤ, یہ 4 مہینے کی اجرت لے لو. کوئی مالدار 5 مہینے کے لیے, کوئی مالدار 1 سال کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے جو ہے دیہات سے جو ہے دائیوں کو بلاتے اور دائیوں کے حوالے بچوں کو کرتے. عزیزان ملت اسلامیہ, آمنہ خاتون کے یہاں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. ان کے گھر میں بھی ایک برکت والا بچہ ہے. آمینہ کے گود میں بھی ایک نورانی بچہ ہے. آمینہ کے گود میں ایسا بچہ ہے کہ اس بچے کو جس شان سے اللہ نے دنیا میں بھیجا کسی نبی کو اتنی شان سے نہیں بھیجا. کوئی بچہ دنیا میں اتنی شان کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا. وہ برکت والا بچہ بھی آمینہ کے گھر میں موجود ہے. اب میں قصہ مختصر آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں. دیہات سے دائیاں مکے میں آئی. کئی دائیاں آتی ہے جلدی جلدی گھروں میں جا کر مالدار گھروں کے یہاں دستک دیتی ہے, بچوں کو اٹھا لیتی ہے. ہر دائی کو اپنا اپنا بچہ ملا, لیکن ایک دائی جس کا نام حلیمہ ہے, قبیلے سعد کی رہنے والی ہے, وہ آہستہ آہستہ مکہ میں آتی ہے. سب دائیوں کی سواریاں بہت اچھی تھی, دائیاں جلدی جلدی آ گئی. حلیمہ ساتھ ساتھ جگہ پہ رک کر, اس لیے کہ حلیمہ دائی کی جو سواری تھی بالکل کمزور لاغر تھی. اچھا سواری کمزور کیوں تھی, سواری لاغر کیوں تھی, سواری میں طاقت کیوں نہیں تھی, اونٹنی کمزور کیوں تھی؟ اس لیے حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی کہ حلیمہ کی زندگی فاقہ کشی کی زندگی چل رہی تھی. حلیمہ کے گھر میں 7 دن سے جو ہے چولہا نہیں سل رہا تھا. آپ دیکھیے جب حلیمہ کو ہی کھانے پینے کے لیے کوئی شے مقرر نہیں ہے, کھانے پینے کا انتظام نہیں, گھر میں چولہا نہیں سلتا, تو حلیمہ جانور کو کہاں سے کھلائے گی, حلیمہ اونٹنی کو کہاں سے کھلائے گی؟ ساتھ ساتھ جگہ پر بیٹھ کر حلیمہ مکہ میں آتی ہے. سب دائیاں مالدار کے بچوں کو لے کر قصہ مختصر چلے گئی. اب حلیمہ شام کے وقت پہنچی, کافی دیر کے بعد پہنچی, خانے کعبہ کے قریب ٹھہر کے کہتی ہے کہ یا اللہ سب دائیوں کو بچہ ملا, اب میرا کیا ہوگا؟ سوچ ہی رہی تھی کہ عبد المطلب میرے نبی کے دادا مکہ کے قریب کھڑے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ ایک دائی کھڑی ہوئی ہے, بڑی افسردہ دکھ رہی ہے, آنکھوں میں آنسو ہے کہ کوئی بچہ نہیں ملا ہے. میرے نبی کے دادا فرماتے ہیں یہ کیا بات ہے, تو کہیں گاؤں سے آئی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس دائی نے کہا کہ میرا نام حلیمہ ہے, میں قبیلے سعد سے آئی ہوں, مجھے کوئی بچہ نہیں ملا ہے. میرے نبی کے دادا کے زبان سے نکلا جا میرے بیٹے کے یہاں آمینہ کے مکان میں, یہ جو خانے کعبہ کے قریب جو چھت نظر آ رہا ہے اس میں میرا پوترا ہے, اے حلیمہ اسے لے جا. اور حلیمہ سن کہ میں نے بہت اس بچے کی برکت دیکھا, میرے پوترے کی برکت بہت ہے, میرا بچہ بڑا برکت والا ہے. حلیمہ نے جب سنا کہ عبد المطلب کہہ رہے ہیں, بچے کے دادا کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ برکت والا ہے, دوڑی دوڑی مکان پہ آئی, دستک دیتی ہے. اندر سے آواز آئی کہ کون ہے, تو میرے نبی کی ماں نے پوچھا, تو حلیمہ کہتی ہے کہ میں دائی ہوں. میرے نبی کی ماں نے کہا کہ آگے چلے جا, تجھ سے پہلے بہت دائی آئی لیکن میرے بچے کو لے کر نہیں گئی. اس لیے نہیں لے کر گئی کیونکہ ان دائیوں نے جو ہے میرے بچے کو یتیم سمجھا ہے. میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے. اے دائی تو بھی چلے جا, اے حلیمہ دائی آگے بڑھ, تیری خواہش پوری نہیں ہوگی. میرا بچہ یقیناً یتیم ہے, میرے بچے کے باپ دنیا سے انتقال کر چکے ہیں. اے دائی حلیمہ آگے چلے جا, تجھے کوئی انعام و اکرام نہیں ملے گا, تجھے مال و زر نہیں ملے گا. لیکن حلیمہ کھڑی ہو گئی, اس بیس پہ کھڑی ہو گئی, اس بنیاد پہ کھڑی ہو گئی کہ اسی بچے کو حاصل کروں گی, چاہے مال ملے یا نہ ملے, چاہے معاوضہ ملے یا نہ ملے. اس لیے کہ عبد المطلب کے زبان سے نکلا ہے کہ برکت والا بچہ ہے. میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں, دولت ایک طرف ہے, سونا چاندی ایک طرف ہے, برکت والا بچہ ایک طرف ہے. حلیمہ ٹھہر گئی, دستک دے کر کہتی ہے اے میری بہن آمینہ, مجھے مال و زر کی لالچ نہیں ہے, کھول تو صحیح دروازہ, میں تمہارے بچے کو بغیر مال و زر کے لے جاؤں گی, بغیر معاوضے کے لے جاؤں گی, اور تمہارے بچے کی پرورش کرنے کے لیے میں راضی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میری ماں تو کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے, لیکن میرا عقیدہ کہتا ہے کہ یہ بچہ یتیموں کو یتیموں کا سردار ہے, یہ بچہ یتیموں کا منجا و ماوا بن کر دنیا میں آئے ہیں. سارے یتیم کو سینے سے لگانے والے کا نام محمد رسول اللہ ہے, غریبوں کی غمخساری کو دور کرنے والے کا نام محمد رسول اللہ ہے, روتوں کو ہنسانے والے کا نام محمد رسول اللہ ہے, سونے والوں کو جگانے والے کا نام محمد رسول اللہ ہے, امت کی کشتی جو ہے جنت میں کنارے لگانے والے کا نام محمد رسول اللہ ہے. ایسے شان سے میرے نبی
لیے آئے ہیں. نوجوانوں میوزک سن کر خوش ہوتے ہو, نوجوانوں میلاد کے موقع پر میوزک سن کر جو ہے عرش پہ مار کے ناچتے ہو. کیسے تمہیں رسول کا عشق ملے گا؟ کیا تمہیں رسول کی محبت ملے گی؟ نوجوانوں اگر رسول کا عشق پیدا کرنا چاہتے ہو, رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو, میوزک والی نعت مت سننا, عرش پر مت لگانا, بلکہ رسول کے بچپنے کے واقعات سن لینا. رسول سے محبت ہو جائے گی, رسول سے عشق ہو جائے گا کہ کیسے شان والے نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. قربان جاؤ دائی حلیمہ اندر آتی ہے. قصہ مختصر, بہن آمینہ تمہارا لال ہے کہاں بتاؤ تو صحیح. دائی حلیمہ کی اونٹنی 7 جگہ بیٹھ کے آئی تھی نا, زبان سوکھ گئی تھی دائی حلیمہ کا. دائی حلیمہ کی زبان سوکھ گئی تھی, پیاسی تھی, بھوکی تھی, جسم کمزور ہو گیا تھا. میرے نبی کی ماں سے فرماتی ہے دائی حلیمہ کہ تمہارا لال ہے کہاں بتاؤ تو صحیح. میرے نبی جو ہے لیٹے ہوئے تھے اور نبی کے جسم پر, چہرے پر جو ہے سبز کلر کا کپڑا اڑا ہوا تھا, سبز کلر کی چادر تھی. حلیمہ کہتی ہے بہن تمہارے لالے کو بتاؤ تو صحیح, تمہارے لالے کا دیدار تو کراؤ, تمہارے لال کو میرے گود میں تو دو. اللہ اکبر قریبا, میرے نبی کی ماں گود میں اٹھاتی ہے اور حلیمہ کے قریب لاتی ہے. جیسے ہی نبی کے چہرے سے جو ہے ہری چادر کو ہٹاتی ہے, حلیمہ کی نظر پڑی تو ایک ہی نظر میں جو ہے حلیمہ کو حضور سے محبت ہو گئی. ایک ہی نظر میں جو ہے حلیمہ کو حضور سے ایسی محبت ہو گئی. دیکھیے بچہ جب سوتا ہے تو مسکراتا نہیں ہے. حلیمہ جو ہے جیسے ہی چادر ہٹانے کے بعد حلیمہ کی نظر میرے آقا کے چہرے میں پڑی ہے. ابھی آقا کی آنکھیں نہیں کھلی, نبی مسکرا رہے ہیں, نبی مسکرا رہے ہیں. بولا مجھے کہنے دیجئے جتنی داعیاں آمینہ کے مکان پہ آئی تھی, اللہ کے رسول آپ کے میرے نبی کسی دائی کو قبول نہیں کرے, اس لیے داعیاں آگے چلے گئی. میرے نبی نے حلیمہ کو قبول کیا, اس لیے حلیمہ ٹھہر گئی. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ جتنی بھی داعیاں آئی تھی نا, سب کی نیت یہ تھی کہ اچھا معاوضہ ملے گا. جتنی بھی داعیاں آمینہ کے چوکھٹ پہ آئی تھی وہ مالدار تھی, ان کے گھر میں کھانے پینے کے اشیاء تھے, لیکن جو مالدار دائی تھی میرے آقا نے ان کو پسند نہیں فرمایا. جس کے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں سلتا تھا ایسے دائی کو میرے آقا نے پسند فرمایا. ایسے غریب حلیمہ سعدیہ کو جو ہے میرے آقا نے پسند فرمایا. اب حضرت حلیمہ جو ہے میرے نبی کو گود میں لیتی ہے, بے ساختہ کہتی ہے آمینہ بہن تجھے مبارک ہو, میں نے جو ہے کئی بچے پالے ہیں, میں دائی بن کر آئی ہوں, لیکن سنو بہن آمینہ ایسا حسین و جمیل بچہ میرے آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. جب گود میں لیتی ہے اور نبی کے پیشانی کو بوسہ دیتی ہے, بے ساختہ کہتی ہے بہن مبارک ہو. یہ حلیمہ جو ہے بھوکی تھی, یہ حلیمہ پیاسی تھی, لیکن میں نے تمہارے لال کو گود میں کیا لیا کہ حلیمہ کے جسم میں جو ہے قوت آ گئی ہے, حلیمہ کی بھوک ختم ہو گئی, حلیمہ کی پیاس ختم ہو گئی. قصہ مختصر عزیزان ملت اسلامیہ, اب حلیمہ جو ہے میرے آقا کو لے کر جا رہی ہے. وہی بیمار اونٹنی پر حلیمہ میرے آقا کو لے کر بیٹھتی ہے. بیمار اونٹنی جو 7 جگہ بیٹھ کے آئی تھی اب ایسی تیزی سے جا رہی ہے, ایسے رفتار سے جا رہی ہے. جب مکہ کے بازار سے گزری, مکہ کے لوگ دیکھنے لگے تو چیخ چیخ کر کہتے تھے حلیمہ جب تو آئی تھی تیری سواری لاغر تھی, تیری سواری کمزور تھی. اے حلیمہ کیا مکہ کے کسی مالدار نے تجھے نئی سواری دی ہے؟ کیا مکہ کے کسی رئیس زادے نے تجھے نئی سواری دی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے نہیں, میری سواری وہی ہے, لیکن سوار نیا آیا ہوا ہے. سوار جو بیٹھا ہوا ہے, سواری پہ جو سوار ہے عبداللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کے تلووں کی برکت ہے کہ میرے سواری میں قوت پیدا ہو گئی ہے. اب سواری دوڑتے ہوئے جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ مکہ کے کہتے ہیں حلیمہ کسی رئیس زادے نے تجھے کوئی عطر دیا ہے کیا؟ تیری سواری جا رہی ہے جس گلی سے خوشبو مہک رہی ہے. لوگوں جب کہتے ہیں تو حلیمہ کہتی ہے نہیں, مجھے کوئی عطر نہیں دیا, بلکہ یہ بھی انہی کے قدموں کی برکت ہے, اسی سوار کے قدموں کی برکت ہے کہ اونٹنی کے اندر قوت آ گئی کہ جو گلی مہک رہی ہے بس ان کی برکت ہے, ان کے قدموں کی برکت سے خوشبو مہک رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ نوجوانوں, ہمارے نبی اس شان سے پیدا ہوئے, اس جان سے دنیا میں آئے کہ اللہ اکبر کبیرہ. اب حلیمہ اپنے گاؤں میں پہنچتی ہے. قصہ مختصر, جب حلیمہ اپنے گاؤں میں پہنچتی ہے تو اگر کوئی خوشبو لگاتا ہے تو اپنے ماحول کو معطر کرتا ہے. اگر کسی کی خوشبو اور زیادہ اچھی ہوتی ہے گھر کے باہر پڑوسیوں کو معطر کرتا ہے. لیکن میرے آقا کو لے کر حلیمہ جب اپنے بستی میں پہنچتی ہے تو ساری بستی خوشبو سے معطر ہے, ساری بستی خوشبو سے معطر ہے. حلیمہ کے جو ہے علاقے کے
سارے لوگ گھر سے باہر آ چکے ہیں. حلیمہ دیکھ کر حیران ہے آخر کیا ماجرا ہے کہ لوگ میرے محلے والے سب اپنے اپنے گھروں سے باہر کیوں آئے ہو؟ جو عورتیں کبھی دروازے سے باہر نہیں نکلتی آج وہ گلی کوچے میں نظر آ رہی ہے. آخر کیا ماجرا ہے؟ ایک عورت کو بلا کے پوچھتی ہے بہن کیا بات ہے، میرے محلے والوں کو کیا ہو گیا، سب لوگ گھر سے باہر کیوں آئے؟ اس عورت نے کہا بہن تیری سواری ہمارے محلے میں کیا گئی کہ سارا محلہ خوشبو سے مہک رہا ہے، ہر گھر میں خوشبو پہنچی ہے، ہر علاقے میں، اس گاؤں کے پورے محلے میں خوشبو پہنچی ہے، ہر گلی میں خوشبو پہنچی ہے. سب باہر آئے ہیں کہ حلیمہ مکہ سے کون سا عطر لے کر آئی ہے، آخر حلیمہ مکہ سے جو ہے کون سی خوشبو لے کر آئی پوچھنے کے لیے آئے ہیں. تو حلیمہ نے کہا قسم رب ذوالجلال کی میں کوئی خوشبو نہیں لے کر آئی، مجھے کوئی رئیس زادے نے عطر نہیں دیا ہے، میرے گود میں جو بچہ ہے ان کی قدموں کی برکت ہے کہ ہمارا محلہ مہک رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے بابرکت، ایسے شان والے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے شان والے نبی کی امت ہے نا، تو کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کو ہمارے عمل سے تکلیف ہو جائے. کوئی بھی ہمارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام میلاد پاک کے موقع پر کوئی بھی ایسا کام ہمارا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے نبی کو تکلیف ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے نبی کی شان تو ایسی ہے کہ جب نبی پیدا ہوئے تھے نا، ابو لہب، بڑا مشہور واقعہ ہے، جب نبی کی ولادت ہوئی ابو لہب اپنے مکان میں بیٹھا ہوا تھا. دیکھیے ہر بندے کو کافر نہیں کہا جاتا، کئی کافر صحابی بنے، کئی سخت دل کافر کو اللہ نے توفیق دیا وہ صحابی بنے، کئی سخت دل کافروں کو اللہ نے موڑ دیا وہ اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن ابو لہب، میں اپنے نبی کی شان بتا رہا ہوں اور نبی کی خوشی منانے پر انعام کیسا ملتا ہے وہ سنا رہا ہوں. دل کی گہرائیوں سے سنو کہ نبی کے میلاد پر خوشیاں منانے سے انعام کیسا ملتا ہے. ابو لہب سخت ترین کافر تھا اور اس کے کفر ہونے پر، اس کے کافر ہونے پر باقاعدہ سند ہے، سارا سورہ ہے. ابو لہب کے لیے تربت یہ تھا کہ سارا سورہ ہے نا، تو وہ سندی یافتہ کافر تھا، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی تھی، وہ تو سندی یافتہ کافر تھا، حضور سے بغض رکھتا تھا، حضور سے جلتا تھا، حضور کے لیے اس کے دل میں دشمنی، سندی یافتہ کافر تھا ابو لہب. لیکن جب حضور کی ولادت ہوئی نا، اس کی ایک کنیز تھی، اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا، وہ دوڑے دوڑے آئی اور کہنے لگی ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں بھتیجا پیدا ہو گیا ہے. اس نے آ کر یہ نہیں کہا کہ نبی پیدا ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ، اس کو بھی نہیں مان. کہنے لگے کہ ابو لہب تیرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے. سخت دل کافر ابو لہب خوش ہوا اور خوشی کے مارے ایسے انگلی سے اشارہ کیا کہ اے سویبہ لونڈی، اے سویبہ کنیز، جا تو آج سے آزاد ہے. تو نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میرے گھر میں بھتیجا پیدا ہو گیا ہے، تو نے خوشخبری جو سنائی اس کے لیے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. یہ انگلی کا اشارہ کر کے ابو لہب نے آزاد کر دیا. لیکن سخت دل کافر، سندی یافتہ کافر جب مر گیا، عزیزان ملت اسلامیہ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد کئی دنوں کے بعد جو ہے ابو لہب جو ہے عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے خواب میں آیا. تو حضرت عباس نے پوچھا اے ابو لہب مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو سخت ترین کافر تھا اور مرنے کے بعد تیرے کیا معاملہ تھے. ابو لہب نے کہا کہ جب سے مرا ہوں میری قبر جو ہے جہنم بن چکی ہے، جہنم کے روز الگ الگ عذابات مجھے دیے جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے، وہ پیر کا دن ہوتا ہے. اور پیر کے دن جب میرے گھر میں بھتیجے محمد پیدا ہوئے تھے، اس دن میں جو خوشی سے سویبہ کو آزاد کیا تھا لونڈی کو، تو پیر کے دن اس آزاد کرنے کی خوشی میں میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، میرے عذاب میں کم ہوتا ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں سخت دل کافر اگر رسول کے ولادت کی خوشی پر اگر لونڈی کو آزاد کر دے تو اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے. ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، رسول سے محبت کرنے والے ہیں. ہم اگر نبی کے میلاد پر شریعت میں رہ کر اگر خوشیاں منائیں گے تو کیوں نہ ہم کو انعام ملے گا، کیوں نہ ہم کو ثواب ملے گا. میرا ایمان تو یہ کہتا ہے، میرا عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم شریعت میں رہ کر میلاد پاک کی خوشیاں منائیں گے. وہ دن دور نہیں ہے جب میدان محشر قائم ہوگا. میرا وجدان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہی وہ میرا امتی ہے جو ہر سال جو ہے 12 ربیع الاول میں خوشیاں منایا کرتا تھا، خوشیاں سے مراد گھر کو سجایا کرتا تھا، غریبوں میں کپڑے بانٹا کرتا
کرتا تھا, لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا, درود کی محفلیں سجایا کرتا تھا, نعت کی محفلیں سجایا کرتا تھا, میرے معجزات کو بیان کروایا کرتا تھا, خوب خرچہ کرتا تھا کہ میرے خوشی کے موقع پر وہ دن دور نہیں ہے کہ رسول اللہ ہمیں پہچانیں گے, رسول اللہ ہمیں جان لیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں میلاد پاک کے موقع پر خوشیاں ضرور منائیے, اس کا آپ کو انعام دنیا میں بھی ملے گا, قبر میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. ایسے بھی فرقے دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں, آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں, آپ کے 10 افراد میں سے 2 افراد ایسے بھی رہتے ہیں کہ جن کو رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی سے جو ہے حسد ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے, ان کے رائے کے دانے کے برابر ان کے دل میں جو ہے رسول سے کہیں نہ کہیں جو ہے بغض ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ غم کا بھی دن ہے, رسول 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے, غم کیوں نہیں مناتے, خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, غم صرف شریعت میں 3 دن کا ہوتا ہے, غم صرف شریعت میں 103 دن کا ہوتا ہے, وہ 3 دن گزر گئے ہیں. اور پیارے محترم اسلام بھائیوں, ہمارے نبی ایک لمحہ کے لیے موت کا مزہ چکے ہیں اور اس کے بعد آج بھی ہمارے نبی قبر میں زندہ ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ایسے کردار, ایسے باوفا, ایسے عظیم الشان نبی کی امت ہے, تو کس قدر ہم کو ان سے محبت کرنا چاہیے. اگر دنیا کے اندر وفادار سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول سے محبت کرو, اچھے کردار والے سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول سے محبت کرو, اچھے اخلاق والے سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول سے محبت کرو, ایماندار شخص سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول سے محبت کرو. اس لیے کہ رسول سے زیادہ دنیا میں کوئی ایماندار نہیں ہے, رسول سے زیادہ کوئی اچھے اخلاق والا دنیا میں نہیں ہے, رسول سے زیادہ اچھا کردار والا دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور رسول سے جیسے باوفا جو ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے. باوفا شخص سے محبت کرنا چاہتے ہو, وفادار شخص سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول سے محبت کرو. سب سے زیادہ وفادار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو آپ سے عرض ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں, ہمارے نبی حیات ہیں. قبر میں جو ہے زمین کو جو ہے حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ نبیوں کے جسم کو نہ کھائیں, نبیوں کے جسم قبر میں سلامت ہے. خوشی ضرور منائیں, غم کا وقت ختم ہو گیا, غم ہرگز نہیں منانا چاہیے. اگر پھر بھی اگر کسی کو ضد ہے, دل میں رسول سے بغض ہے, نفرت ہے, تو میں کہتا ہوں جاؤ کالے کپڑے پہن کے روڈ پہ پھرو اور رونے کی جماعت بنا کے پھرو. کیا میں رسول کا غم کرنا ہے؟ کالے کپڑے پہنو اور روتے ہوئے جماعت بنا کے پھرو روڈ پہ, کہ ہم رسول کا غم کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, جب امام حسین کا غم نہیں مناتے تو رسول کا غم کیسے مناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اٹوٹ رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت میں رہ کر میلاد پاک کے موقع پر اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو میوزک والی نعت, عرش اور چیخ چیخ کر بدتمیزی کرنے سے جو اللہ تعالیٰ بچائے, ان کو رسول کی محبت میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اشهد ان لا اله الا